الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کے شکر و احسان اور اس کے فضل و توفیق سے ہم اس وقت ماہ رمضان کے اختتام کو پہنچے ہوئے ہیں اور بس 2-3 روز کے فاصلے سے عید الفطر کی ادائیگی کرنے جا رہے ہیں۔ رب العالمین سے اس موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان میں، ماہ مبارک میں ہماری طرف سے تیرے فضل و توفیق سے جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہیں، رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہماری ان عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما، اللہم آمین۔ ذرات، ماہ رمضان ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے۔ ماہ رمضان 1 مہینہ پہلے ابھی آیا اور ہم اس سے پہلے انتظار میں تھے کہ یہ مہینہ آئے گا آئے گا آئے گا۔ مہینہ آیا، ہم نے اس کا استقبال کیا جوش و خروش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، طاعت و بندگی کے لگن کے ساتھ، اور
رمضان کا آغاز ہوا، ہم نے عبادتیں کی، تراویح کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، فرائض کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، صدقات و خیرات ادا کیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی، جو بھی عبادتیں ہو سکتی تھی ہماری اپنی بساط کے مطابق ہم نے کرنے کی کوشش کی، اور اب ہم اس کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ حضرات، یہاں رک کر کے مجھے اور آپ کو ایک سوال کرنا ہے اپنے آپ سے، بلکہ یوں کہیں کہ جائزہ لینا ہے اپنے آپ کا، کہ رمضان جس چیز کے لیے ہمارے پاس آیا تھا، جس مقصد سے ہمارے پاس آیا تھا، جس ارادے سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ہمارے پاس بھیجا تھا، یا ہر سال کے 11 مہینے کے بعد ہر بار اور ہر سال جو لوٹ کر کے رمضان ہمارے پاس آتا ہے، وہ کس لیے آتا ہے، کس مقصد سے آتا ہے، اور جس مقصد سے بھی آتا ہے کیا ہم اپنے ان رمضان کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے ہم اس مقصد میں اپنے آپ کو کامیاب کر پائے ہیں کہ نہیں کر پائے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے اور محاسبہ کرنا ہے۔ دیکھیے، یہ بات ہم سنتے ہیں، بارہا سنتے ہیں کہ رمضان ماہ تربیت ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ ہر 11 مہینے کے بعد لوٹ کر کے ہمارے پاس آتا ہے، اس لیے کہ رب العالمین اس مہینے میں مجھے اور آپ کو تربیت دینا چاہتا ہے، ٹریننگ دینا چاہتا ہے، ٹرین کرنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ماہ رمضان کو جیسے میں نے کہا ہے ویسے گزار کر کے سال کے بقیہ 11 مہینے اسی طرز پر اور اسی انداز میں گزارنے کی اور بتانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ماہ رمضان کو بار بار لاتا ہے تاکہ بندہ تربیت یافتہ ہو جائے، اس کی زندگی میں اسے ٹریننگ مل جائے، عبادتوں کے باب میں اسے حوصلہ مل جائے، ایک لگن اور جوش اور جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے رمضان بار بار آتا ہے۔ اب یہاں ہمیں ٹھہر کر کے جائزہ لینا کہ واقعی جس مقصد کے لیے رمضان آیا تھا وہ مقصد ہم نے حاصل کیا کہ نہیں، وہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوئی کہ نہیں، رمضان جو پیغام دینا چاہتا تھا وہ پیغام ہم نے حاصل کیا کہ نہیں، جو میسج رمضان کا ہونا چاہیے تھا وہ میسج ہم نے اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا کہ نہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت اہم پوائنٹ ہے جس کو سامنے رکھ کر کے مجھے اور آپ کو جائزہ لینا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزے کی عبادت ہے۔ روزے کی عبادت سب سے بڑی عبادت، اور اسی کے لیے یہ مہینہ مختص کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ پیارے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، ثواب کی امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، رب العالمین اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ یہ مہینہ ماہ رمضان جس کو بھی حاصل ہو جائے اسے چاہیے کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھے، اس مہینے کے اس عمل کا اہتمام کرے اور اس کو انجام دے۔ تو ماہ رمضان کا سب سے بنیادی عمل جو ہے وہ ہے روزہ۔ روزے کا مقصد کیا تھا؟ روزے کا مقصد کیا تھا؟ روزہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کیا ہے؟ اس کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر کیوں عائد کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر بتایا لعلکم تتقون، کہا لعلکم تتقون، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، معصیتوں سے تم اپنے آپ کو بچا سکو، نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھ سکو۔ یہ جو تقوی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور اللہ رب العالمین کا ڈر، یہ انسان کے اندر رب العالمین پیدا کرنا چاہتا ہے روزے کے ذریعے سے، روزے کی اس عبادت کے ذریعے سے۔ ہر ایک اپنے آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ مقصد جو تھا روزے کا کیا ہم نے حاصل کیا ہے؟ رمضان گزرے گا تو کیا جیسے ہم رمضان کے مہینے میں عبادات کا اہتمام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم ہوا دن کے حصے میں مجھے کھانا نہیں کھانا ہے، مجھے پانی نہیں پینی ہے، حالانکہ میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، فریج کے اندر نعمتیں موجود ہیں، ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈی شربت موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ میں ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا؟ تنہائی بھی میسر ہے، خلوت میں ہوں، میں اکیلا ہوں، کوئی مجھے دیکھ بھی نہیں رہا ہے، میں اگر کلی کروں، کلی کے نام پہ ایک آدھ
قطرے جو ہے اپنے گلے کے اندر میں ٹپکا لوں، لیکن کون سی چیز ہے ایسی جو مجھے روکے ہوئے؟ کون سی چیز ہے ایسی جو مجھے کہتی ہے کہ نہیں، ابھی مغرب کی اذان ہو لیں، ابھی سورج کو غروب ہو لیں گے، ابھی انتظار کرو، ابھی وقت باقی ہے؟ آخر کون سی چیز ہے جس نے مجھے اور آپ کو ایسا روک کے رکھا ہوا ہے؟ یہ اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اس کی خشیت ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ رب کا ایک حکم آ گیا ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سے روک دیا ہے۔ عملی زندگی میں، رمضان کی بعد کی زندگی میں اگر یہ چیز میری اور آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز سے روک دیا ہے، آپ رک جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے روزے کی اس مقصد کو حاصل کر لیا ہے، اس کو پا لیا ہے، اور حقیقی معنوں میں روزے کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ آپ کی زندگی میں اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ لوگ رمضان میں واقعی طلوع فجر سے لے کر کے طلوع صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوکا رہتے ہیں، پیاسا رہتے ہیں، ہاں، کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، شہوتوں سے دور رہتے ہیں، اور رمضان کیا گزرتا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ، یہ تو جائز اور حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہم لوگوں کے، لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد وہ چیزیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ منع کیا تھا، حرام کیا تھا، ناجائز قرار دیا تھا، ایسی چیزوں کو منہ لگانے لگتے ہیں، ایسی چیزیں کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور زندگی میں استعمال بھی کرتے برتتے ہیں۔ اگر ایسا معاملہ رہا جیسے پہلے تھا، رمضان سے پہلے روزہ ہم نے رکھا، لیکن روزہ رکھنے کے باوجود پھر وہی رمضان سے پہلے والی زندگی آ گئی، تو بھی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے روزے کے مقصد کو حاصل نہیں کیا، روزے کا مقصد آپ کا پورا نہیں ہوا ہے، ابھی 2-3 دن ابھی مزید باقی ہے، اس مقصد کو پانے کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کیجیے، جستجو کیجیے اور کوشش کیجیے، یہ مقصد ضروری ہے۔ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ تمہارے اندر آ جائے، شریعت نے جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا وہ کر گزرو۔ جی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، ان سے تقوی کے سلسلے میں پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا؟ ایک تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان کا اثر ہے، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے مجھے بتائیے، تو وہ بتاتے ہیں کہ کیا کبھی کسی تنگ راستے سے اور خاردار راستے سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ یعنی ایسا راستہ جو بالکل تنگ ہے اور دونوں طرف اس کی کانٹے دار جھاڑیاں لگی ہوئی ہے۔ امیر المومنین نے کہا گزر ہوا ہے۔ پوچھا کہ کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کہ میں اپنے آپ کو پوری طرح سے سمیٹ لیتا ہوں، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، اور ایسے بچ کر کے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرا کپڑا، میرا بدن ان خاردار جھاڑیوں سے نہ الجھے اور نہ ہٹے، میں گزر جاتا ہوں ایسا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین بس تقویٰ یہی ہے، تقویٰ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کیجئے، اور جن سے منع کر دیا آپ اس سے ایسے ہی بچتے بچاتے نکل جائیے جیسے آپ ان خاردار جھاڑیوں میں اور تنگ راستوں میں نکل جاتے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، یہی تقویٰ ہے۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے، کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر رہے ہیں۔ کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے جتنا اس کو دیا اتنے پہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اور کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنی عملی زندگی میں ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے جس سے رب العالمین نے منع کر دیا، یہی تقویٰ ہے، اس سے ہٹ کر کے کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر رمضان میں ہم کو حکم دیا کہ کھانا پینا نہیں کھانا ہے دن کے حصے میں، بیوی سے نہیں ملنا ہے، صحبت اور تعلق نہیں قائم کرنا، ہم رک جاتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، تو رمضان کے بعد ہماری زندگیوں میں یہ چیز کیوں نہیں نظر آتی کہ رب العالمین نے اگر حرام چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، روکا ہے، تو ہم اس سے رک جائیں۔ ہاں، تو روزے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہو۔ اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو پھر یوں سمجھیے کہ ہم نے رمضان کا مقصد حاصل کر لیا، روزے کا مقصد حاصل کر لیا۔ رمضان آتا ہے تقوی کی تعلیم دے کر متقی بنانے کے لیے، روزہ آتا ہے انسان کو رب العالمین کا تقویٰ اس کے دل میں پیدا کرنے کے لیے۔ دوسری چیز، رمضان ہمارے اندر صبر و ضبط اور تحمل و برداشت پیدا کرنے کے لیے آیا تھا۔ صبر و ضبط اور تحمل و برداشت پیدا کرنے کے لیے ہمارے اندر آیا تھا۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے
کہ تمہاری زندگی میں بہت سارے مسائل ہوں گے، بہت ساری الجھنیں ہوں گی، بہت ساری پریشانیاں ہوں گی، بہت سارے مسائل ہوں گے، بہت سارے آلام آئیں گے، بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، بہت سارے مسائل ہوں گے جن کا تم شمار نہیں کر سکتے، لیکن صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا دامن تھامے رہو گے، رب العالمین اس کے ذریعے سے تمہاری اس نیا کو پار لگا کر کے رہے۔ رمضان یہ سبق دیتا ہے، صبر کا سبق دیتا ہے، ضبط کا سبق دیتا ہے، برداشت کا سبق دیتا ہے، تحمل کا سبق دیتا ہے۔ یہ سکھانے کے لیے رمضان آیا ہے۔ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پہ ہم دیکھیے رمضان کے مہینے میں کھانا ہمارے پاس موجود لیکن ہم کھاتے نہیں، پانی موجود پیتے نہیں، طرح طرح کے پھل فروٹس ہمارے پاس موجود ہم ہاتھ تک نہیں لگاتے، اور بھی بہت ساری چیزیں، گناہ کے ذرائع، گناہ کے اسباب ہمارے سامنے موجود، لیکن ہم گوارا نہیں کرتے کہ اس گناہ میں اپنے آپ کو ڈالیں اور اس گناہ میں پڑیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں رمضان یہ سبق دیتا ہے، رمضان یہ سکھاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مجھے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے تو میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ صبر کرو، انتظار کرو یہاں تک کہ مغرب کی نماز ہو جائے، مغرب کی اذان ہو جائے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، انتظار کرو اس وقت تک، تب تک تم کھانے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کسی پھل فروٹ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اگرچہ ساری چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں۔ یہ صبر رمضان سکھاتا ہے، یہ ضبط رمضان سکھاتا ہے، یہ برداشت رمضان سکھاتا ہے، یہ تحمل رمضان سکھاتا ہے، اور یہ سبق دینے کے لیے رمضان ہمارے پاس ہر 11 مہینے کے بعد لوٹ کر کے آتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان جو ہے انسان کے اندر ایک اور پیغام دینے کے لیے آیا ہے، ایک اور میسج دیتا ہے، اور وہ ہے ہمدردی اور خیر خواہی کا پیغام۔ ہمدردی کا پیغام، خیر خواہی کا پیغام۔ ہمارے سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو ہماری امداد کی ضرورت ہے، وہ مفلس ہیں، بہت سارے یتیم ہیں، بہت ساری بیوائیں ہیں۔ ان لوگوں کی خبر گیری، ان لوگوں کے تئیں اپنے اندر جذبہ ہمدردی، خیر خواہی، یہ جذبہ رمضان پیدا کرنے کے لیے ہمارے اندر آتا ہے۔ کیسے پیدا کرتا ہے؟ اس طریقے سے پیدا کرتا ہے کہ دیکھیے رمضان میں ہم روزہ رکھتے پورا، یعنی طلوع صبح صادق سے لے کر کے، فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک 12 گھنٹے، 13 گھنٹے، کہیں 14 گھنٹے، اتنا لمبا لمبا وقفہ ہم بھوک کو برداشت کرتے ہیں، پیاس کو برداشت کرتے ہیں، کھانا پینا اپنے زبان پہ نہیں رکھتے، اپنے ہونٹ کو نہیں لگاتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے یہاں سے ایک دوسری فکر جنم لیتی ہے، ایک دوسری فکر جنم لیتی ہے، ایک دوسرا احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ بندے آج ایک دن تو صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہا، تو نے بھوک کو محسوس کیا ہے، تو نے پیاس کو محسوس کیا ہے، تو نے تکلیف اپنے اندر محسوس کی ہے۔ بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے آج تجھے معلوم ہوئی ہے، پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے آج تجھے معلوم ہوئی ہے۔ ذرا غور کر کے ایک دن بھوکا اور پیاسا رہنے سے تیری یہ حالت ہو رہی ہے، تو وہ میرے بندے جو غریب ہیں، محتاج ہیں، مفلس ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، ان کے سال کے 12 مہینے اسی انداز میں گزرتے ہیں، تو آخر ان کا کیا ہوتا ہوگا، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی، ان پر کیا بیتتی ہوگی، ان کے کیا احوال ہوتے ہوں گے، ان کا کیا معاملہ ہوتا ہوگا۔ جب ایک دن بھوکا پیاسا رہ کر کے تو اتنا پریشان ہے، تو پوری زندگی جن کی ایسے ہی گزر رہی ہو، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا اور ان کا کیا معاملہ ہوتا ہوگا۔ یہ احساس ماہ رمضان ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمدردی کا۔ یہاں سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو جیسے آج میں بھوکا ہوں، مجھے احساس ہوا ہے، تو جو لوگ ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں، اکثر ان کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں، اکثر کھانے کو چیزیں نہیں ملتی ہیں، زندگی مشکل سے گزرتی ہے، چلو ان کے حق میں کچھ کیا جائے، ان کے حق میں کچھ کیا جائے، ان کی زندگیوں کا بندوبست کیا جائے۔ یہ جذبہ انسان کے اندر رمضان پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے حاضرین گرامی، رمضان جو پیغامات دیتا ہے ان میں سے ایک پیغام ہے شہوت الفرج اور شہوت البطن سے کو کنٹرول کرتا ہے ماہ رمضان۔ شہوت الفرج اور شہوت البطن، یہ دو چیزیں، دیکھیے انسانی زندگی میں انسان کے جسم کے ساتھ دو چیزیں لگی، دو شہوتیں، یعنی خواہش، دو خواہش۔ ایک ہے شہوت البطن، پیٹ کی خواہش، اور ایک ہے شہوت الفرج،
شرمگاہ کی خواہش. غور کیجئے ماہ رمضان ان دونوں شہوتوں پر انسان کو کنٹرول فراہم کرتا ہے. شہوت البدن پیٹ کی خواہش. پیٹ کیا چاہتا ہے؟ پیٹ چاہتا ہے کھائے، پیٹ چاہتا ہے پیے، لذیذ قسم کی غذائیں اسے حاصل ہو، لذت آمیز اسے مشروبات حاصل ہو. انسان کا پیٹ بس کھانا چاہتا ہے. اور دیکھیے ہماری جد و جہد، بھاگ دوڑ، محنت، کوشش، جستجو، ان تمام چیزوں کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ پیٹ. پیٹ کے لیے انسان کیا نہیں کرتا؟ حلال و حرام کی تمیز مٹا ڈالتا ہے، غلط اور صحیح کے فرق کو ختم کر دیتا ہے، جائز اور ناجائز کی تفریق مٹا دیتا ہے. کس کے لیے؟ پیٹ کی خاطر. پیٹ کی خاطر انسان حرام سے بھی نہیں چھوٹتا ہے. تو یہ شہوت البطن ہے. یہاں روزہ مجھے اور آپ کو تعلیم دیتا ہے، پیغام دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے تم نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، قابو میں رکھا ہوا ہے، پیٹ کو کھانے سے محروم رکھا ہوا ہے. لہٰذا یہ جو محرومی ہے یہ تمہیں کھلنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ خود تمہارے اپنے اخروی زندگی کے لیے اور جسمانی اعتبار سے دنیاوی زندگی کے لیے یہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ ہر وقت کھاتے رہنا، ہر وقت پیٹ بھرا رہنا، یہ کوئی مومنوں کا شیوا نہیں. آپ نے مشہور حدیث سنی ہے کہ مومن کھاتا ہے تو کیسے کھاتا ہے؟ مومن پیٹ کے 3 حصے ہیں، مومن صرف ایک حصے میں کھانا کھاتا ہے، ایک میں پانی پیتا ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ سانس کے لیے باقی چھوڑتا ہے. لیکن کافر کی مثال قرآن نے کیا دی سمجھتے ہیں؟ یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم. یہ کفار جو ہیں، مشرکین جو ہیں، یہ کیسے کھاتے ہیں؟ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھا رہے ہیں اور چوپائے کھا رہے ہیں. یعنی زیادہ کھانا، پیٹ بھرا رہنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے. آج کل تو روزے کے اوپر بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان کا سال کے اندر کچھ دن، کچھ ایام ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ انسان کھانے پینے سے تھوڑا دور رہے. 12 گھنٹے، 15 گھنٹے، 16 گھنٹے، 14 گھنٹے انسان کھانے پینے سے دور رہے. آج میڈیکل سائنس یہ ساری چیزیں پروف کر رہی ہے، ریسرچ کر رہی ہے، اس کو تحقیق کے ذریعے ثابت کر رہی ہے کہ ہاں یہ چیزیں ہونا چاہیے. ہماری شریعت نے آج سے 1450 سال پہلے یہ چیزیں ہمیں بتا دی. یہ کتنا بڑا فضل و کرم رب العالمین کا، کتنا بڑا احسان کہ قدرتی طور پہ ایک دینی ناحیے سے شریعت نے بتا دیا کہ رمضان ایک مہینہ ہے جو ہر 11 مہینے کے بعد لوٹ کر کے آئے گا، جو تمہاری تربیت کرے گا، تمہارے جسموں کے لیے روزے کے ذریعے سے بہتری کا ذریعہ بنے گا. تو یہ شہوت البطن رمضان کنٹرول میں رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا ہی کھلاؤ جتنا کہ ضرورت ہو. اور پھر دوسری شہوت کیا ہے؟ شہوت الفرج. شہوت الفرج شرمگاہ کی شہوت. اپنے آپ کو بری خواہشات سے، برے جذبات سے اور برے خیالات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا. شرمگاہ کی خواہش جو ہے یہ انسان کو بسا اوقات دیوانہ بنا کر کے رکھ دیتی ہے. لیکن روزہ دیکھیے انسان کی اس خواہش پر بھی کنٹرول کرتا ہے، قابو کرتا ہے، اس کو لگام دیتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. کہا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی شادی کی استطاعت رکھتا ہو اسے شادی کر لینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نکاح اور شادی نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. پھر آپ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. ہاں جس کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی، اسے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ اس کے اوپر روزہ ہے، وہ روزہ رکھے، روزہ رکھے، بھوک اور پیاس برداشت کرے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء. اس لیے کہ روزہ اس کے جذبات کو، اس کے خواہشات کو کچل کر کے رکھ دے گا، کنٹرول میں رکھے گا، قابو رکھے گا. تو یہ شہوت الفرج جو ہے شریعت نے روزے کے ذریعے سے یہ بھی ہمارا خیال کیا اور اس اعتبار سے بھی ہماری تربیت کی کہ ہم روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو ان خواہشات سے اور برے جذبات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتے ہیں. تو یہ مقاصد ہے روزے کے. اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ چند بنیادی اور بڑی بڑی چیزیں ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ تمام چیزیں ماہ رمضان جو ہم سے رخصت ہوتے جا رہا ہے اور 1-2 روز کا مہمان رہ گیا ہے، تو کیا یہ تمام چیزیں اس مہینے میں ہمیں حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ان مقاصد میں ہم کامیاب ہوئے کہ نہیں؟
یہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا ہوئی کہ نہیں؟ اگر ہوئی ہے تو بہت اچھی چیز ہے اور اس کو ہمیشہ باقی رکھنا ہے، اور اگر نہیں ہوئی تو رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری ان حالتوں کو بدلے، اور اس کے ذریعے سے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہترین حالات پیدا فرمائے، اور جو مقاصد روزے کے تھے، رمضان کے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقاصد کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ حضرات، اب اختتام رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی، انما الاعمال بالخواتیم، ایک مشہور روایت ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ ایک دوسری روایت ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آپ کوئی عمل شروع کرتے ہیں، کسی عمل کا آغاز کرتے ہیں، تو آپ کا آغاز کیسا ہے، اس کی شروعات کیسی ہے، وہ اللہ کے پاس قابل اعتبار نہیں، وہ اتنا معنی نہیں رکھتا ہے، اتنا میٹر نہیں کرتا ہے، جتنا کہ آپ کے عمل کا اختتام اللہ تعالیٰ کے پاس میٹر کرتا ہے اور معنی رکھتا ہے۔ یعنی آپ کا آغاز بھلے ہی جیسا ہوا ہو، آپ کے عمل کا انجام بہتر ہونا چاہیے یا اچھا ہونا چاہیے۔ گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماہ رمضان کا ہم نے آغاز کیا تھا جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اور محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، ایک الگ انداز میں، جیسے ہم نے دیکھا تھا مسجدیں آباد ہو گئی، تراویح کی نمازیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی جماعتیں ہو رہی ہیں، ہاں ساری عبادتیں ہو رہی ہیں، نوافل کا اہتمام ہو رہا ہے، صدقات و خیرات ہو، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ایک دم جوش کے ساتھ، خروش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ہم نے ماہ رمضان کا آغاز کیا، لیکن دھیرے دھیرے ہفتہ 10 دن کیا گزرا کہ پھر یوں سمجھیے کہ مسجد شکوہ کرنے لگی نمازیوں کے سلسلے، اور اختتام کو ہم پہنچے ہیں۔ تو یہاں پہ رک کر کے مجھے اور آپ کو یہی دیکھنا ہے کہ بس اگرچہ ہم نے ماہ رمضان کا آغاز بہت جوش و خروش کے ساتھ کیا، لیکن کیا اس کا اختتام ویسے کر رہے ہیں جیسے ہم نے اس کی شروعات کی تھی، اس کا آغاز کیا تھا۔ انما الاعمال بالخواتیم، کہا کہ اعمال کا دار و مدار اس کے اختتام پر ہے۔ آپ آخر میں کیسا عمل کرتے ہیں یا عمل پر باقی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے، خطبہ مسنونہ میں ہم پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہا کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ کرنا چاہیے اور حق ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پھر کہا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام، یعنی پوری زندگی آپ کی چاہے جیسے بھی گزری ہو، لیکن آپ کے موت کے وقت اگر آپ حالت ایمان میں نہیں ہیں تو اللہ کے پاس آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی زندگی کا اختتام حالت ایمان میں کم سے کم ہونا چاہیے۔ آپ کی ساری زندگی مثال کے طور پہ ایمان کی حالت میں گزری ہے، عبادتوں کے ساتھ گزری ہے، طاعت و بندگی میں گزری ہے ساری زندگی، لیکن آپ اپنی موت کے وقت اگر ایمان پہ قائم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمل کا جو اختتام ہوتا ہے، آخری حصہ ہوتا ہے، وہ بہتر ہونا چاہیے، وہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو گویا ماہ رمضان اگر ہم نے اچھے سے اس کا آغاز کیا تھا، اس کا اختتام بھی اچھے سے ہونا چاہیے، اعمال کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، طاعت و بندگی کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ آخری عشرہ چل رہا ہے تو پورا عشرہ ہم کھانے پینے میں لگا دیں، شاپنگ میں لگا دیں، عید کی تیاری میں لگا دیں، جو ہمارے پاس ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عبادتوں کے لیے وقت نکالیے، شاپنگ کے لیے الگ وقت نکالیے، بزنس کے لیے الگ وقت نکالیے، سب کو ڈیوائیڈ کیجئے، الگ الگ کیجئے۔ عبادت کا جو وقت ہے وہ وقت جو عبادت کو دیجئے، اس عبادت کے وقت میں کٹوتی مت کیجیے۔ اور دیکھیے رمضان کے بس 1-2 دن باقی ہے، یعنی مختصر ایام رہ گئے ہیں۔ ایک انسان، اہل علم کہتے ہیں، اب یہ روایت ہے یا پھر کسی کا اثر ہے، قول ہے، اس بارے میں نے تحقیق نہیں کیا، لیکن یہ بات ہے کہ پوچھا جائے گا جب ایک میت سے، ایک مردے سے، کہ تمہیں زندگی میں کیا چاہیے، دنیا میں تمہیں کیا چاہیے، تو وہ کیا خواہش کرے گا؟ اللہ اکبر، کہا کہ یہ خواہش کرے گا کہ مجھے رمضان کا ایک دن مجھے زندگی میں مل جائے، رمضان کا ایک دن۔ اللہ اکبر، اندازہ کیجئے ہمارے پاس ابھی 3 دن ہیں، جمعہ سنیچر اتوار، اور اگر 30 کا چاند ہوا تو ایک اور دن مل جائے گا۔ تو رمضان کا ایک دن
اگر انسان کو حاصل ہو جائے یہ بھی انسان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اگر مردے سے اس کی خواہش پوچھی جائے تو وہ جواب دے گا کہ مجھے رمضان کا ایک دن چاہیے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ماہ رمضان کتنا اہم مہینہ ہے اور کتنا بابرکت مہینہ ہے اور انسان کی نجات کے لیے کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ لہٰذا رمضان کا ایک دن ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ابھی رمضان کے کئی دن باقی ہے، لہٰذا اس کا ہمیں خیال رکھنا، اس کی قدر کرنی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ پیارے نبی کو اللہ رب العالمین یہ حکم دیتے ہوئے فرما رہے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عبادات آپ کر رہے ہیں، عبادت کا کوئی ایک وقت متعین نہیں ہے، یا ایسا نہیں کہ آپ فلاں وقت تک ہی عبادت کیجئے، فلاں سال تک ہی عبادت کیجئے، نہیں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنی موت تک عبادت کا یہ سلسلہ جاری رکھیے۔ ہاں، رمضان کے ختم ہونے تک نہیں، رمضان کے ختم ہونے تک عبادت نہیں ہے، زندگی کے ختم ہونے تک عبادت ہے۔ بندگی کا قرض زندگی کے آخری سانس تک جاری رہنے والا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پیارے نبی سے کہا گیا کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے جائیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یعنی آخری سانس تک عبادت میں آپ کی زندگی گزرنی چاہیے اور بسر ہونی چاہیے۔ تو یہ اختتام رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ جو ایام باقی رہ گئے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کا اہتمام اپنی عملی زندگی میں ہمیں کرنا ہے، اس کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے۔ اس کے بعد ایک آخری بات، چونکہ ہم اختتام ایام سے گزر رہے ہیں، اختتامی ایام سے، تو صدقۃ الفطر ایک عمل ہے جو آخری دنوں میں، رمضان کے آخری دنوں میں شریعت نے ہم پہ فرض کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو، زکاة الفطر کو فرض قرار دیا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ کون سے مسلمانوں کے اوپر؟ کہا العبد والحر، آزاد انسان پر بھی اور غلام انسان پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، بچے پر بھی اور بڑے پر بھی، ہر شخص پر جو مسلم معاشرے کا ہے اس کے اوپر صدقۃ الفطر کو، زکاة الفطر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، اللہ کے حکم سے اس کو واجب قرار دیا۔ اور یہ اناج میں، غلے میں نکالنا ہے، صحیح قول کے مطابق پیسے میں، روپیے میں دینا صحیح نہیں ہوگا، آپ غلے سے دیجئے، اناج سے دیجئے، یہی زیادہ صحیح ہے۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ یہ صدقۃ الفطر دینے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت دوسری حدیث میں فرمائی، کہا کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ دو اسباب ہیں، دو ریزن ہیں اور دو علتیں ہیں، دو حکمتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ بحالت روزہ ہمارے اندر کچھ کمی ہو جاتی ہے، کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے کچھ بشری لغزشیں ہو جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں بعض ایسے کام ہو جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لغویات ہے، بیہودہ گفتگو ہے، بیہودہ کام ہے، انسان سے ہو جاتے ہیں سر۔ تو شریعت نے کہا، پیارے نبی فرماتے ہیں طہرۃ للصائم، روزے دار کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے، اس کی پاکی کا ذریعہ من اللغو والرفث، لغویات سے، برائیوں سے، گناہوں سے، خطاؤں سے، جو کچھ بھی روزے کی حالت میں اس سے برائیاں ہوئی، کہا کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو اس کے وبال سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ کا طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے کھانا ہے، مسکینوں کے لیے یہ کھانا ہے جو غریب ہیں، محتاج ہیں، تاکہ عید کے دن وہ بھی لوگوں کے ساتھ، سماج کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ مل کر کے عید کی خوشیاں منا سکیں، ان کے گھر بھی چولہا جل سکے، ان کو بھی عید کی خوشی حاصل ہو اور وہ بھی اپنے گھروں میں کھا پی سکے جیسے عام مسلمان کھاتے پیتے ہیں اور عید کی خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ کہا طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے۔ تو یہ صدقۃ الفطر کی حکمت ہے۔ ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ آپ ادائیگی کے سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ 3 اوقات ہیں اور ایک چوتھا وقت بھی ہے۔ 3 وقت یہ ہے کہ آپ، ایک جائز وقت ہے، ایک افضل وقت ہے اور ایک واجب وقت ہے اور ایک ناجائز وقت ہے۔ جائز وقت کیا ہے؟ آپ عید کی نماز سے یا چاند رات سے 2-3 دن پہلے بھی آپ نکال سکتے ہیں، غریبوں کی سہولت کے اعتبار سے، یعنی اگر کہیں آپ کو پہنچانا ہے
یا کچھ انتظامات کرنے ہیں دینے کے حوالے سے، تو آپ کیا کرتے ہیں، پہلے ہی وہ چیزیں خرید لیتے ہیں جو بھی دینا ہے، غلہ اناج وغیرہ، اور پھر اس کو پہنچانے میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اہل علم کہتے ہیں کہ آپ 2-4 روز پہلے بھی اگر چاہیں تو صدقۃ الفطر کی ادائیگی کر سکتے ہیں، یہ جائز وقت ہے۔ واجب وقت کون سا ہے؟ آپ کے چاند دیکھنے کے بعد، چاند جب آپ دیکھ لیں گے تو چاند دیکھنے کے بعد آپ اس کو نکالنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اور اس سے افضل وقت کیا ہے؟ عید الفطر کے لیے آپ نکل رہے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، تو نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو دے دیجئے اور پھر آپ نماز ادا کرنے کے لیے جائیے، یہ افضل وقت ہے۔ اور ناجائز وقت عید کی نماز کے بعد ادا کرنا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی نماز عید کے بعد یہ ادا کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ جو زکوٰۃ ہوگی وہ عام صدقات میں اس کا شمار ہوگا، صدقۃ الفطر میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا، بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں، اگر بھول گئے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسی چیزیں ہیں یہ جن کا ہر وقت خیال رکھنا ضروری ہے، دھیان رکھنا ضروری ہے اور ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ اس لیے نماز عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے اور بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے مقدار کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صاع چلتا تھا، ایک پیمانہ تھا ناپنے کا غلے کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1 صاع دیا جاتا تھا۔ 1 صاع کیا ہے؟ ہمارے دور میں اہل علم نے کہا کہ تقریباً 2.5 سے 2.25 کلو کے آس پاس، اور بعض اہل علم احتیاط کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 3 کلو اگر نکال دیا جائے تو شک و شبہ سے انسان پاک ہو جائے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 2.5 سے لے کر کے 3 کلو کے آس پاس وہ پیمانہ اس کا وزن بنتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو مقدار ہے اناج کی، غلے کی، اس مقدار میں ہمیں صدقۃ الفطر کی ادائیگی کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چاند دکھے تو اس کے بعد تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، خود بھی اہتمام کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اہتمام کروانا ہے، بیوی بچوں کو بھی اہتمام کروانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العالمین کی تکبیر، کبریائی اور بڑائی کا اعلان ہے، لہٰذا اس کا حکم مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان کو حقیقی معنوں میں ہمارے لیے سعادت و کامرانی کا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں، رب العالمین ان تمام عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالی ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیلیں ان کے لیے پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی دنیا بھر میں، ہندوستان کے اندر اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے اور کسی بھی وجہ سے ہے، اللہ رب العالمین تمام کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے، سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب کی جائز خواہشات کو، نیک مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔